الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلی آیت کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم جائز نہیں ہے، اسی طرح آپ کے جو نائبین ہیں، جو علماء ہیں، فرمایا ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کی بھی تعظیم کی جائے اور ان سے بھی آگے نہ بڑھے، اور علماء کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں جائے اور ان سے کا مرسب ابھاری ایک مسئلہ پوچھوانو چھے۔ ایک عالم ہی اتنا سستا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ابھی رمضان سے پہلے میں ویلکر ہاسپٹل گیا تھا، تو قریب میں ایک نوجوان، وہ بھی عالم ہی تھے، ابھی تازہ فارغ، تو اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ مول صاحب ایک سوال چھے کہ اپنے گم میں اتلا بیمار ہوئے، اپنے آتلا ہاسپٹل میں جاؤ پڑے، یہ لوگ کو اپنا گھیر نہیں آوے، اپنے بدو آتلے چیک کراؤ پڑے۔ میں نے کہا بس ایک عالم ہی ہے جو جس کو بس فون مول صاحب ہمارے گھے تھے افریقہ جتا چھے، باہر جتا چھے، ایک دعا کراؤ آؤ، تو بس یہی۔ بہرحال میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بھائی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم جائز نہیں ہے، اسی طرح آپ کے نائبین، انبیاء کے بعد جو آپ کے نائبین ہیں علماء، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے اور ان کا بھی احترام ہی کرنا چاہیے۔ حدیث جبرائیل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے پاس آ کر آپ کو ایک سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین دیا تھا، بہت سارا علم آپ کو اگلے پچھلے سب کا علم دیا تھا، لیکن آپ نے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کے علم کی قدر کی، اور آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ آپ جواب دے سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے علم کی قدر کی، اور آپ نے امت کو اس آیت کے اوپر عمل کر کے بتلا دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جب اللہ کا حکم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئے، آپ کا کوئی ارشاد آئے، آپ کے کوئی حدیث شریف آئے، تو ہمیں سننا چاہیے اور ادب کے دائرے میں رہ کر ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ عموماً انسان اور بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ تقوی یہ پابندی ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، وہاں مت جاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ ہمارے علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا ایک جیل ہے اور ایک قلعہ ہے، ایک جیل ہے اور ایک قلعہ ہے۔ ایک قیدی کو جیل کے اندر میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں تاکہ تمام انسان اس کے شر سے محفوظ رہ سکے، اور ایک آدمی قلعے کے اندر میں اب تالا لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جیل اور قلعے دونوں میں فرق ہے۔ جیل میں ایک آدمی کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں تاکہ باہر والے اس کے شر سے محفوظ رہے،
اور جو انسان قلعے کے اندر میں ہے وہ اندر میں تالا لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تاکہ باہر کے لوگوں کے شر سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے. تقوی جو ہے وہ جیل نہیں ہے بلکہ تقوی جو ہے وہ قلعہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کر لیتا ہے تو وہ شیطان کے داؤ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ دونوں کے اندر میں فرق ہے. بہرحال میرے بھائیوں تقوی کو انسان کو اپنانا چاہیے. تقوی کی جو حقوق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تقوی کو مجبوری نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ اگر میں تقوی اختیار کروں گا تو میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں گا, میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مت تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ہوا ہے کسی جنگل میں درخت اور کانٹے دار درخت اور جھاڑیوں میں سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بہت سی مرتبہ ہوا. فرمایا جب تم وہاں سے گزرتے ہو تو اپنے آپ کو کس طرح وہاں سے پسار کرتے ہو, کس طرح وہاں سے تم گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنے دامن کو کپڑوں کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے لگ نہ جائے, مجھے کانٹا نہ چبھ جائے. فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے. اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ جس طرح تم جنگل سے گزرتے ہو کانٹے دار جھاڑیوں درختوں کے پاس سے گزرتے ہو اور اپنے آپ کو جس طرح تم محفوظ رکھتے ہو بچا لیتے ہو. فرمایا جب دنیا کے اندر میں اور جب تک تم کہیں سے تمہارا گزر ہو وہیں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو گناہوں کے کام ہو رہے ہو تو اپنے آپ کو اسی طرح بچا لیا کرو. اسی چیز کا نام ہے تقوی. بہرحال میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول اور تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے ضائع ہو جائے اور تمہیں علم بھی نہ ہو تمہیں شعور تک نہ ہو. یہ آیت کریمہ جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تمہیں میرے نبی سے گفتگو کرنا ہے بات کرنا ہے تو ان کا احترام کرو ان کی آواز سے بلند اپنی آواز کو نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ آیت کریمہ نازل کر رہے ہیں جس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے کہ تم عرب کے سردار تو ہو تم چودھری بنے بیٹھے ہو لیکن تم جاہل ہو تم بدتمیز ہو تمہیں میرے محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے. اگر میرے محبوب سے تمہیں بات کرنی ہو تو پست آواز سے بات کرو پست آواز سے بات کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم زور سے بولو گے اور تمہارے سب کیے کرائے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا علم تک نہ ہو. یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے عام طور پر اصول یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکی زائل نہیں ہوتی. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کو گناہ لکھا جائے گا گناہ ملے گا لیکن اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس نیک اعمال زائل نہیں ہوں گے اس کی نیکی زائل نہیں ہوگی. عام تو عمومی اصول یہی ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کہ اپنے تم صدقات وغیرہ کرتے ہو پھر احسان جتلا کر اس کو ضائع نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیکن عام طور پر اصول یہی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھا جائے گا لیکن نیکی زائل نہیں ہوتی. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس کے کیے کرائے سب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. مفسرین نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے. اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز کو کرنا اس سے نبی کی دل آزاری ہوگی نبی کو تکلیف ہوگی اور اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ
کہ کوئی انسان عام انسان میرے محبوب کی آواز سے بلند اپنی آواز کرے اور میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گوارا کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی انسان کی کسی انسان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو فرماتے ہیں وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے بھائیو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس پاکیزہ مقدس جماعت کو یہ سنایا جا رہا تھا جس وقت یہ آیت اتری، صحابہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے، ہر وقت اپنے آپ پر اپنے ماں باپ کو فدا کرنے والے صحابہ، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز بلند ہوگی تو یاد رکھنا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ صدیق اکبر نے کہا خدا پاک کی قسم اب مرتے دم تک میں کبھی بھی زور سے نہیں بولوں گا، میں اس طرح آپ سے بات کروں گا یا رسول اللہ کہ کوئی انسان آپ سے سرگوشی کرتا ہے، میں اس طرح آپ سے بات کروں گا، کبھی بھی زور سے میں بات نہیں کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ سے بولتے تھے کہ بعض مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا فرمایا۔ یہ صحابہ کے حالات تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے آج بھی نبی اکرم سے ابو بکر قاضی ابن عربی نے لکھا ہے کہ جو آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھے وہ آداب اب بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ آداب ایسے ہی ہیں، اس کو ہمیں ایسے ہی بجا لانا چاہیے۔ جب انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور عام طور پر اس وقت لوگ بہت تیزی سے عمرہ کے اوپر اور حج وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں جاتے تو کچھ آداب وغیرہ بھی سیکھ کر جانا چاہیے۔ بغیر آداب سیکھے وہاں چلے جاتے ہیں، میرے بھائیوں وہاں جاؤ جب اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں تو کچھ آداب بجا لانا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ثم المہاجر المدنی 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے، 10 سال، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف کے اوپر صرف 2 مرتبہ حاضری لے گئے، 10 سال میں صرف 2 مرتبہ گئے۔ اور ہمارا حال ہے کہ ہم جاتے ہیں تو 6 دن میں 10 دن میں 50 اور 100 مرتبہ وہاں چکر لگاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ 10 سال میں صرف 2 مرتبہ گئے۔ میرے بھائیو، حدیث شریف میں ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ تم میری قبر کو عید نہ بنانا۔ تمام محدثین اور علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ جس طرح عید کے وقت میلہ لگتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، فرمایا میری قبر شریف کے اوپر اس طرح میلہ نہ لگانا۔ لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے میرکات میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سال میں 1 مرتبہ عید آتی ہے، کبھی کبھی عید آتی ہے، فرمایا اس طرح تم میری قبر کے اوپر کبھی کبھی مت آنا، اللہ نے اگر دیا ہے تو بار بار آنا، اللہ نے دیا ہے تو بار بار آنا۔ تو بہر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے شریف پر جائے تو کچھ آداب وغیرہ سیکھ کر جائے۔ وہاں جب سلام پیش کرے تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا جواب نہیں دیتے۔ جب انسان وہاں سلام کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام اپنی قبر شریف کے اندر میں زندہ ہے، حیات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ کل گفتگو بھی ہوگی۔ تو پھر ہم جب سلام پیش کرتے تو حضور کی روح اندر میں کیسے داخل ہوتی ہے جب زندہ ہے؟ یاد رکھو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر میں مشغول رہتی ہے۔ دنیا کے اندر میں جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہ تو مکمل ہو گیا، اب قبر شریف کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ جب کوئی انسان سلام پیش کرتا ہے کوئی بندہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس انسان، اس بندے کی طرف، اس مومن کی طرف ہوتی ہے اور اس کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوگا کہ اتنے سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی روح کب سلام اور کب ذکر میں مشغول رہتی ہے اور کب سلام کا جواب دیتی ہے؟ یاد رکھو جس انسان کے اندر میں 2 صفت ہوتی ہے
اس کا سلام کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ عام انسان اور تمام انسانوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جس انسان اور جس بندے کے دل میں دو صفت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کون ہے وہ دو صفت؟ ایک صفت تو ہے کہ انسان کے اندر میں عشق رسول ہو، اس کے اندر میں عشق رسول بڑا ہوا ہو، محبت رسول ہو، اور دوسری صفت کہ اس بندے کے اندر میں اخلاص ہو۔ جس کے اندر میں اخلاص اور عشق رسول ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام کا جواب دیں گے۔ ورنہ عام طور پر جو سارے لوگ جو سلام کرتے ہیں ان کی جو برکت ہوگی، ان کا جو جواب ہے اور پھر ان کا جو ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن حضور سب کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ مرقات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، تو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ 10 سال میں نبی علیہ السلام کے روزہ شریف اور مواجہہ شریف کے بس 2 مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے گئے۔ وہ بھی ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرمایا ان کا سہارا دے کر گئے، اور ایک مرتبہ مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی مولانا اسعد مدنی، ان دونوں کے سہارے پیچھے پیچھے سلام پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ پھر جب باہر نکلے تو فرمایا کہ گنہگار زکریا اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، گنہگار زکریا اپنے نبی کو کالا منہ لے کر وہاں جانے کے قابل نہیں ہے، بس تم دونوں سید ہیں، تو جب نبی کی توجہ تمہارے اوپر پڑے گی تو گنہگار زکریا کے اوپر بھی پڑ جائے گی۔ تو 10 سال میں 2 مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے اوپر سلام پڑھنے کے لیے گئے۔ بہرحال میرے بھائیو، میں یوں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور تم اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ابراہیم اے قاسم، تم اس طرح نبی کو نہ پکارو، اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا علم تک نہیں ہوگا، تمہیں اس کا علم تک نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ آج بھی روزہ شریف کے اوپر وہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔